بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پیارے بھائی، آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور ناطے دار کے بارے میں بتائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتان کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 سنتان سے نوازا۔ ان 7 میں 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ 3 بیٹے، ایک بیٹے کا نام قاسم، ایک بیٹے کا نام عبداللہ اور ایک بیٹے کا نام ابراہیم۔ یہ تینوں بیٹے بچپن ہی میں دیہانت کر گئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ ایک ہے زینب، دوسری ہے رقیہ، تیسری ہے ام کلثوم اور چوتھی ہے فاطمہ۔ یہ 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ ان 7 اولاد میں سے 6 کی 6 اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئیں اور ابراہیم آپ کی ایک لونڈی اور باندی تھی ماریہ قبطیہ، ان سے جنم لیے اور پیدا ہوئے۔ آپ کی سبھی اولاد آپ کی زندگی میں وفات پا گئی تھی سوائے فاطمہ کے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینہ تک زندہ رہیں، پھر اس کے بعد وفات پائیں۔ چنانچہ انہوں نے صبر کیا، انہوں نے تکلیف برداشت کی تو اللہ تعالیٰ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا درجہ بہت بلند کیا اور سب سے افضل مقام عطا فرمایا۔ آپ کی سبھی بیٹیوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا تھے، ان سب کے نام آپ سماعت فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا جن کو شہیدوں کا شہید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے دوسرے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے تیسرے چچا ابو طالب اور ان کا نام عبد مناف ہے۔ چوتھا چچا ابو لہب اور اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ آپ کا 5واں چچا زبیر ہے۔ 6واں چچا عبد الکعبہ ہے۔ 7واں چچا المقوم ہے۔ 8واں زرار ہے۔ 9واں قثم ہے اور 10واں چچا المغیرہ اور ان کا لقب حجل ہے اور 11واں چچا الغیدان اور ان کا نام مصعب تھا۔ ان 11 چچا میں سے صرف 2 چچا نے اسلام قبول کیا، وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 11 چچا میں سے 2 نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی پھوپھیاں کئی ایک تھیں۔ آپ کی پھوپھیوں کے نام آپ سنیں۔ آپ کی ایک پھوپھی ہیں صفیہ اور یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھیں۔ یہی وہ پھوپھی ہیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی دوسری پھوپھی ہیں ام حکیم البیضاء۔ آپ کی تیسری پھوپھی ہیں عاتکہ۔ آپ کی چوتھی پھوپھی ہیں برہ اور آپ کی 5ویں پھوپھی ہیں عروہ اور آپ کی ایک اور پھوپھی ہیں چھٹی امیمہ۔ یہ آپ کی پھوپھیاں تھیں۔ اب ہم آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتنیوں کے نام اور ان کی جیون سے سمبندھت کچھ جانکاری شیئر کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 پتنیاں تھیں، 11 بیویاں تھیں۔ آپ کی بیوی کے نام اس پرکار ہیں: حفصہ بنت عمر بن خطاب، جویریہ بنت الحارث، زینب بنت جہش، صفیہ بنت حوی بن اخطب، زینب بنت خزیمہ، خدیجہ بنت خویلد، ام حبیبہ بنت رملہ بنت ابو سفیان، سودا بنت زمعہ، میمونہ بنت الحارث، عائشہ بنت ابو بکر اور ام سلمہ ہند بنت ابو امیہ۔ یہ 11 بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد قرشیہ اسدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ نے ان سے نبوت سے پہلے ہی شادی کی تھی جبکہ ان کی عمر 40 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کسی اور سے شادی نہیں کی۔ آپ کی سبھی اولاد سوائے ابراہیم کے، اللہ تعالیٰ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے نوازا، ان تمام اولاد کو انہی سے نوازا ہے سوائے ابراہیم کے، کہ ابراہیم جو ہے ماریہ قبطیہ سے جنم لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام بھیجا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو اس سے 3 سال پہلے وفات کر جاتی ہیں۔ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں معلومات تھی۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد دیہانت کے کچھ دنوں کے بعد سودا بنت زمعہ قرشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا، ہدیہ کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پتنیاں تھیں، آپ نے سب کے پاس ٹائم اور سمے گزارنے کے لیے وقت بنایا تھا، سب کے پاس باری باری جاتے تھے، تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں ان سے نکاح کیا، اور جب 9 سال کی ہوتی ہیں تو ان کی رخصتی ہوئی، بداعی ہوئی، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ ان کا نکاح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وحی نازل کی تھی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی فضیلت ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ تکلیف دہ واقعہ پیش آیا۔ سفر میں تھیں تو منافقوں نے آپ پر برائی کا الزام لگایا، تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے حضرت عائشہ کی پوترتا کو نازل کیا کہ حضرت عائشہ پاک ہیں اور آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جن لوگوں نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگایا تھا برائی کا، ان لوگوں کو کوڑے لگائے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیانی تھی، بہت زیادہ سمجھدار تھیں۔ صحابہ کرام اور بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے اور گیان پراپت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ بنت عمر بن خطاب سے شادی کی۔ یہ وہ اپنے پہلے شوہر خنیس بن حذافہ سہمی کے ساتھ اسلام قبول کر چکی تھیں، اور ان کے ساتھ مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کیا۔ جب غزوہ احد کے وقت بعد ان کے شوہر کا دیہانت ہو گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد زینب بنت خزیمہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت خزیمہ بن حارث قیسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، جو بنو ہلال بن عامر قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے 2 مہینے کے بعد ہی انتقال کر گئیں، اور یہی بیوی ہیں جن کا ایک سر نیم تھا ام المساکین، نردھنوں کی ماتا۔ ام المساکین بڑی مدد کرنے والی خاتون تھی۔ اسی طریقے سے آپ کی ایک بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ ہند بنت ابو امیہ قرشیہ مخزومیہ سے شادی کی، اور ابو امیہ کا نام حذیفہ بن مغیرہ تھا۔ یہ آپ کی بیویوں میں سب سے اخیر میں وفات پانے والی ہیں۔ ان کی وفات سن 62 ہجری میں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ بنت حارث بن ابو زرار مستلقیہ سے شادی کی۔ یہ بنو مستلق کی قیدیوں میں سے تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکاتبت پر مدد کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکاتبت پر مدد کرنے کے لیے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ان کا پیسہ جمع کر کے ان کو آزاد کر دیا اور ان سے شادی کر لی۔ ایک بیوی ہیں زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والی زینب بنت جہش سے شادی فرمائی۔ یہ آپ کی پھوپھی امیمہ کی بیٹی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب شادی کی تو اللہ رب العالمین نے ان کا نکاح پڑھایا، لہٰذا یہ وہ بیوی ہیں جو فخر کرتی ہیں کہ ہمارا نکاح اللہ رب العالمین نے پڑھایا، اور اللہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں ولی تھے، لہٰذا ان کو فخر کرنے کا سبب حاصل ہوا۔ اسی طریقے سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ام حبیبہ سے شادی کی۔ ان کا نام رملہ بنت ابو سفیان صخر بن حرب قرشیہ امویہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تو یہ حبشہ کے ملک میں مہاجرہ تھی۔ نجاشی بادشاہ نے اپنی طرف سے 400 دینار مہر کے طور پر ادا کیا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی۔ صفیہ بھی ایک بیوی ہے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حی بن اخطب سے شادی کی۔ آپ قبیلہ بنو نذیر جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کے سردار کی بیٹی ہیں، تو اس لحاظ سے آپ ایک نبی کی بیٹی ہیں تو دوسرے نبی کی بیوی ہیں، اور یہ قیدی بن کر آئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید سے آزاد کر دیا اور آزادی کو مہر بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔
آپ کی ایک بیوی ہیں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی فرمائی۔ یہ سب سے آخری خاتون ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ عمرہ قضاء سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ان سے شادی کی۔ تو یہ آپ کی 11 بیویوں کا تذکرہ ہم نے آپ سے کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی اور نبی کی بیویوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔